السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کے درس کا موضوع ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ اسلام کے نظام حیا کا موضوع تمام نیکیوں کے لیے بنیاد ہے،
حیا وہ محرک ہے جس کے نتیجے میں تمام نیکیاں آسان ہو جاتی ہے، بلکہ نیکیاں آ جاتی ہے۔ خیر اور بلائی حیا کے نتیجے میں آتا ہے، اور جب حیا نہ ہو تو خیر اور بلائی ساری کی ساری رخصت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع انداز میں حیا کی جو تشریح فرمائی، اس میں ایک بات یہ ہے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے پھر تمہاری مرضی ہے، جو کرنا چاہو کرتے رہو۔ اس لیے کہ وہ بنیادی فیکٹر تو حیا تھی، جب وہ ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں حیا کا ہونا نہ ہونا بڑا فرق محسوس ہوتا ہے۔ ایک خاتون وہ ہوتی ہے جو پرائے مردوں کے ساتھ بات کرنا تو درکنار، اپنے محارم جو مرد ہے ان کے سامنے بھی آزادی کے ساتھ اور کھل کر نہیں آ سکتی، وہ نہیں آنا چاہتی، اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جہاں حیا ختم ہو جائے وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیج ڈراموں میں وہی عورتیں ہوتی ہیں جو ناچ رہی ہوتی ہے اور اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع اسلام کا نظام حیا ہے، حیا اور پردہ۔ حیا پورے نظام کا نام ہے اور پردہ اس کا ایک حصہ ہے۔ حیا ہو تو پردہ ضرور آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پردہ ہوتا ہے لیکن حیا نہیں ہوتی، تو پردے کے اندر بے حیائی کے کام بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے بنیادی چیز حیا ہے، اور پردہ صرف خواتین کے لیے ہے، لیکن حیا عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے۔ اور اصل حیا اگر ہم سمجھنا چاہے تو اصل اور حقیقی حیا تو وہ ہے جو ہم اپنے رب سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو جیسے کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ایک جگہ فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے۔ یہ آپ نے اندازہ کیا ہوگا جب آپ فیصل آباد کی عام سڑک پر ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سڑک جب ختم ہو جاتی ہے اور آپ موٹر وے پہ چڑھ جاتے ہیں، وہاں فوراً آپ بیلٹ کھینچ لیتے ہیں، سپیڈ لیمٹ میں آ جاتی ہے، ٹریک بدلتے ہوئے آپ انڈیکیٹر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑے ایسے طریقے سے آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈرائیور بدل گیا۔ وہ جو نیچے موٹر وے کے انٹرچینج سے پہلے جو ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا گاڑی چلا رہا تھا وہ بدل گیا، کوئی اور ڈرائیور بیٹھ گیا۔ اور جب کسی دوسری جگہ پہ جا کے موٹر وے سے اتر جاتے ہیں تو فوراً پتہ چلتا ہے کہ وہ پرانا ڈرائیور اب دوبارہ آ گیا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ موٹر وے پولیس کا حق ہے جو اپنے کیمروں کے ذریعے، اپنے راڈار کے ذریعے ہماری نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا اتنا ہی حق ہے۔ موٹر وے کے اوپر ان کا حق ہے، نیچے ان کا حق اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ ان کی نظریں اب ہمیں نہیں دیکھ رہی، ان کے کیمرے اور ان کے راڈار اب ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ اب اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسے اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے۔ تو موٹر وے پر ہم موٹر وے پولیس کے رولز اور ریگولیشن جتنے ان کے ہیں، ان کے قوانین ہیں، ان کی نافرمانی سے ہم بچتے ہیں، اس لیے کہ موٹر وے پولیس والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے کیمرے اور راڈار لگے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے،
ایسی جگہ ڈھونڈو پہلے جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو، پھر اسی جگہ اپنا فرمانی کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں وہ نہیں دیکھ رہا۔ اس نے تو وہ جو خود دیکھنا ہے وہی تو حقیقی بات ہے، اور وہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھی مقرر فرمایا جو ہمارے تمام اعمال کو اور اقوال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی ایک بات ایک قول زبان سے نکلتا نہیں ہے کہ چست و چابک لکھنے والے موجود ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ سے حیا یہی چیز ہے۔ باپ کے سامنے بیٹا کوئی حرکت نہیں کرتا جو باپ کو پسند نہیں ہے، کیوں؟ بیٹے کو باپ سے حیا آتی ہے۔ اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے یا عام لوگوں کے سامنے بہت سارے کام ہم اگر کرنا چاہتے بھی ہیں، کوئی شخص یہاں دل چاہے کوئی کام کرے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اسے حیا آتی ہے۔ جسے حیا نہیں آتی وہ ہزاروں لاکھوں کے سامنے بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ یہ بالکل واضح اور کلی بات ہے۔ حیا اللہ کا پورا نظام ہے، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، عبادات جتنے ہماری ہے، ذرا غور سے سنیے، جتنے ہماری دنیا میں عبادتیں ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسرے جتنے نیک کام ہم کرتے ہیں، آخرت میں پھر یہ نیک کام ہم نے نہیں کرنے، ان نیک کاموں کا اجر ہم نے لینا ہے۔ اللہ کرے ہم یہ نیکی کے کام، یہ عبادت یہ دنیا میں بھرپور طریقے سے انجام دے اور بھرپور طریقے سے ان اعمال کا اجر ہمیں ملے۔ جنت کے مزے ہیں، نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، یعنی یہ عبادتیں پھر جنت میں نہیں ہیں۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے، ایک عبادت جو دنیا میں عبادت ہے لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں شمار کیا ہے، وہ آخرت میں بھی ہوگی اور اسے جنت کی نعمت باقاعدہ کہا گیا ہے۔ سنیے سورہ الرحمن کی آیات جب آپ پڑھتے ہیں تو جنت کی عورتوں کی صفت بتائی گئی ہے۔ فرمایا فیہن قاصرات الطرف، جنت کی عورتیں جو جنت میں ہوں گی وہ حور ہوں گی یا جنتی عورتیں جو جنت میں چلی جائیں گی، اللہ ہمارے تمام خواتین کو جنت میں لے جائے گا۔ تو جنت کی عورتیں نیچی دیکھنے والی ہوں گی، شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، وہ اوپر نہیں دیکھیں گی، وہ دوسرے مردوں کو نہیں دیکھیں گی، وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کی نظریں نہیں اٹھیں گی۔ قاصرات الطرف، نیچی دیکھنے والیاں ہوں گی۔ یہ شرمیلا پن، حیا کا پن، پردے کا حکم اور پردہ کرنے کی عادت، یہ جنتی عورتوں کی صفات میں سے ہے۔ اور فرمایا اسی سورہ رحمان میں حور مقصورات فی الخیام، جنت کی حوروں کو جنتی خیموں کے اندر ٹھہرایا گیا ہوگا، وہ باہر نہیں نکلیں گی، وہ جنتی خیموں کے اندر رہیں گی۔ تو جو خواتین دنیا میں پردہ کرتی ہے، ان خواتین میں دنیا کے اندر جنتی خواتین کی صفت موجود ہے۔ باپردہ خواتین اللہ کے نزدیک اتنی محترم اور اتنی محبوب ہوتی ہے کہ کبھی بھی باپردہ خاتون کو، باحیا خاتون کو اللہ دوزخ میں نہیں لے جائے گا۔ جن خواتین نے دنیا میں پردہ اختیار کیا، حیا اختیار کی، نیچے دیکھنا اپنی عادت بنائی،
گھر کے اندر رہنا، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلنا اپنی عادت بنائی، یہ خواتین دنیا میں جنتی عورتوں کی صفات رکھتی ہے۔ اور جنت کی نعمت ہوگی یہ کہ جب خواتین نیچی دیکھ رہی ہوں گی، خیموں کے اندر رہیں گی، تو یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت شمار کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا کو اتنی اہمیت دی کہ ایک روایت میں ہے الحیاء شطر الایمان، یعنی حیا آدھا ایمان ہے۔ ایک روایت میں فرمایا الحیاء هو الایمان، حیا ہی ایمان ہے۔ تو جہاں ایمان موجود ہے وہاں حیا موجود ہوگی، اور جہاں حیا نہیں ہے آپ سمجھ لیں یہاں سے ایمان رخصت ہو گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان دونوں جڑواں ہیں، لگی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب ان میں سے ایک کو اٹھایا جاتا ہے دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ ایمان چلا گیا تو حیا بھی چلی گئی، حیا چلی گئی ایمان بھی چلا گیا۔ یہ دونوں لگے ہوئے ہیں، جڑواں ہے، الگ نہیں ہو سکتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ گویا ایمان حیا کا سبب ہے، ایمان ہے تو حیا موجود ہے، حیا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی نہیں ہے۔ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، آپ کسی قوم کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، وہاں ان کی حیا کے نظام کو دیکھیں، حیا موجود ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کی خواتین کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے گھر کے اندر آپ کی بچی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، جتنے بھی خواتین ہیں آپ کے گھر میں، آپ جائزہ لے لیں کس خاتون میں حیا زیادہ ہے۔ جس خاتون کے اندر حیا ہے وہ مومنہ ہے، اس کے آپ ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں۔ جس خاتون کے اندر حیا نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان ہے، اگر ہے بھی تو بہت کم درجے میں ہے۔ وہ ایمان جو حیا نہیں لا سکا تو وہ ایمان شاید معتبر بھی اللہ کے نزدیک نہ ہو۔ ایک خاتون تھی غزوہ احد میں، جب احد کی خبر لیٹ ہو گئی، شہید ہو چکے تھے، بڑا صدمہ پہنچا تھا مسلمانوں کو، 70 صحابہ کی شہادت ہوئی تھی اور اتنی ہی زخمی ہو گئے تھے، ان کو سنبھالنا ایک کام تھا، وقت لگ گیا، رات ہو گئی تو خواتین گھروں سے نکل آئی پوچھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہوا۔ ایک خاتون کو اطلاع دی گئی کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی مشہور خاتون ہے اور اس واقعے سے بڑی مشہور ہو گئی ہے۔ ام خلاد کو اطلاع دی گئی تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ماں کو جس طرح بے قراری ہوتی ہے اپنے بچے کی شہادت کے وقت، اسی طرح بے قراری کے ساتھ باہر نکلی، دوڑ دوڑ کے احد کے میدان کی طرف جا رہی تھی اور مکمل پردہ کیا ہوا تھا، پورا پردہ۔ کسی نے طعنہ دیا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور تب بھی تم نے منہ چھپایا ہوا ہے، پردہ کر رہی ہے۔ اس لیے کہ جاہلیت کا طریقہ تو اور تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، کوئی بھی فوتگی ہوئی تو خواتین نے اپنے گریبان کو چاک کرنا تھا، اپنے آپ کو مارنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کسی صحابی جو قریب کھڑے تھے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ یعنی رونا، صحابہ کرام رونے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کسی بھی مردے کے لیے رونا
صحابہ کے نزدیک کوئی ایسی اچھا کام نہیں تھا. آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی روتا ہوں. ان القلب يحزن والعين تدمع، دل غمگین ہو جاتا ہے تو آنکھیں آنسو بہاتی ہے. لیکن فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مومنوں میں سے نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو مارنا شروع کیا، اپنے گریبان کو چاکنا شروع کیا اور جاہلیت کسی چیخیں مارنی شروع کر دی. وہ ہم میں سے نہیں ہے. اپنے بیٹے ابراہیم کو مخاطب کیا، پیارے بیٹے ابراہیم، انا بفراقک لمحزونون. ابراہیم ہم تیری جدائی سے بڑے غمگین ہیں، لیکن ہم اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں اور ہم جاہلوں کی طرح چیخیں نہیں مارتے، گریبان کو نہیں چاک کرتے. تو جاہلیت کے زمانے کے مطابق ام خلات کو لوگوں نے طعنہ دیا، تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے پھر بھی تم نے چہرہ چھپایا ہوا ہے اور پردہ کیا ہوا ہے. اس عظیم خاتون نے جواب دیا تھا. وہ جواب ہمارے لیے سبق ہے. یہ کہنے لگی لَأَنْ أُرْزَأَ فِي وَلَدِي خَيْرٌ مِّنْ أَنْ أُرْزَأَ فِي حَيَائِي. کہ اگر مجھے میرے بیٹے کا نقصان ہو جائے، میرا بیٹا فوت ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ میری حیا ختم ہو جائے اور میری حیا مر جائے. تو میرا بیٹا مر گیا ہے، میری حیا زندہ ہے، اور حیا جب زندہ ہے تو یہ پردہ یہ نہیں اترے گا چہرے سے. یہ مومن خواتین کی شان ہے، یہ صحابیات کی شان ہے. اس لیے ہم نے آج اسی پر سورہ النور کی آیات کی روشنی میں بات کرنی ہے، مختصر بات کرنی ہے، لیکن غور سے سنیے. حضرت اس سورت کی اہمیت اتنی ہے ان آیات کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہے لا تنزل النساء الغرف وعلموهن سورة النور والغزل. اپنی عورتوں کو بالا خانوں میں مت بٹایا کرو. بالا خانے سے مراد اپنی عورتوں کو نمائش کا ذریعہ نہ بناؤ، اسٹیج ڈراموں میں کردار ادا کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ، اشتہار کا ذریعہ نہ بناؤ. یہ کرسی کی اشتہار بھی خاتون سے آپ نے کرانی ہے. صابن کی ڈبی پر خاتون کی تصویر ہوگی، ٹوتھ پیسٹ کی ڈبی پر خاتون کی تصویر ہوگی، اور ریسپشن پر خاتون بیٹی ہوگی، ٹیلی فون آپریٹر خاتون ہوں گی، ہر مجلس میں خواتین کی برمار ہوں گی. یہ کام نہ کرو. خواتین تشہیر کا ذریعہ اور نمائش کا ذریعہ نہیں ہے. جس طرح آج کل اس کو ٹک ٹاک ٹول بنا دیا گیا ہے، یہ آپ کے دل لبانے کا ذریعہ نہیں ہے. یہ ٹک ٹاک میں ناچنے کے لیے نہیں ہے. یہ سٹیج پر ڈراموں کے اندر کبھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی کی بہن اور کبھی کسی کی ماں بننے کے لیے نہیں ہے. یہ اس معاشرے کی ایک مستقل اس کا حصہ ہے. یہ خاتون ایک مستقل فرد ہے. آپ کے گھروں کے اندر خواتین ہوتی ہے تو خواتین کا اپنا مقام ہے. ان خواتین کی وجہ سے اس معاشرے کی زندگی ہے. اکثر میں خواتین سے یہ کہتا ہوں جب ان کی مجلس ہوتی ہے، اسی طرح ہمارا درس ہوتا ہے، کہ مرد اگر بیٹا چاہتا ہے تو کوئی تک بنتا ہے، اپنا وارث چاہتا ہے اور اپنا پشتیبان چاہتا ہے. لیکن خواتین جب اپنے لیے مانگتی ہے، دعائیں کرتی ہے، تو وہ بھی لڑکا مانگتی ہے، بیٹا دیا جائے. بیٹے کی دعا کرتی ہے. ہمیں ہمارے پاس چٹ آتے ہیں بیٹا پیدا ہو جائے. تو واقعی بیٹا پیدا ہونا بھی چاہیے اور ضرورت بھی ہوتی ہے. لیکن آج اس فیصل آباد میں
اگر اللہ ایسا کرے اور ہم سب کی دعاؤں کو اس طرح قبول کرے جیسے ہم مانگتے ہیں، بارہ ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اللہ قبول نہیں فرماتا، لیکن ان دعاؤں کو ہمارے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اگر آج ایسا ہو جائے کہ فیصل آباد کی جتنے لوگ ہیں، مرد و خواتین، سب کی دل کی خواہش پوری کر دے اللہ، اور سب کو بیٹے دینا شروع کر دے آج کے بعد، اور فیصل آباد میں کوئی لڑکی پیدا نہ ہو، پھر آپ بتائیے کیا ہوگا؟ سارے مرد پیدا ہو رہے ہیں، لڑکی پیدا ہوتے ہیں، اور کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوتی کسی کے ہاں بھی، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ زندگی نہیں چل سکے گی۔ عورتوں کے بغیر آپ کی زندگی زندگی ہی نہیں ہے، بلکہ مرد کی مردانگی وہ عورت پر منحصر ہے۔ لوگ کہتے ہیں، یہ ماہرین تجربہ کار لوگ، آپ اگر کسی عورت کی نفاست کا جائزہ لینا چاہے کہ خاتون، گھر کی خاتون کیسی ہے، نفاست پسند ہے، صفائی پسند ہے یا نہیں ہے، تو اس کے شوہر کے لباس کو دیکھیں۔ یہ دو باتیں ویسے ہمارے ہاں تو بہت زیادہ مشہور ہے، ایک عام بیانیہ ہے کہ عورت کی طبیعت کی پاکی، صفائی، ستھرائی اور نفاست وہ عورت مرد کے لباس سے معلوم ہوتی ہے، اور مرد کی غیرت وہ عورت کے پردے سے معلوم ہوتی ہے۔ باہر عورت نکلی ہے تو یہ مرد کی غیرت کی نشاندہی کرتی ہے، اور مرد باہر نکلا ہے یہ عورت کی نفاست پسندی اور صفائی پسندی کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ اس لیے خواتین آپ کے گھروں کا باقاعدہ مستقل حصہ ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر مشکلات پیدا ہو جاتی ہے، اور گھروں کے اندر مشکلات تب پیدا ہوتی ہے گھر میں باپ، ماں، بیٹا، بیٹی سب موجود ہے، گھر بڑا خوشحال ہے، اچانک گھر میں بہو آ گئی، بیٹے کی شادی ہو گئی، اور پورا گھر بگڑ جاتا ہے، ساس بگڑ جاتی ہے، بہنیں، لڑکے کی بہنیں بگڑ جاتی ہے، اس کی ماں بگڑ جاتی ہے، پورے گھر کا ماحول خراب کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تصور غلط ہے، سوچ غلط ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہو گھر میں آئی ہے تو بہو نہیں، نوکرانی آ گئی ہے، اور جہاں نوکرانی آتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے ماں نے بھی کام نہیں کرنا ہے، بہن نے بھی کام نہیں کرنا، گھر کی کسی فرد نے کام نہیں کرنا، کام تو نوکرانی نے پھر کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے سسرالی ظلم اس معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ اس سسرالی ظلم نے ہمارے گھروں کے اندر کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نوکرانی اور بیوی میں فرق کرے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بیوی ہے، یہ نوکرانی نہیں ہے۔ بے شک یہ سارے کام خواتین نے کرنے ہیں، لیکن جہاں آپ نوکر سمجھ کر بات کرتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، اور جہاں بیوی سمجھ کر بات کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے۔ اپنی روایات، اپنے فیملی کی روایات، خاندانوں کی روایات، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمارے اس معاشرے کو ظلم سے بھر دیا ہے۔ بہو آ گئی ہے گھر میں، اب وہ چھوٹی بچی، 14 سال کی، 15 سال کی بچی، 16 سال کی بچی، 18 سال کی بچی، جو گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس رہی ہے، اس نے کوئی کام بھی زیادہ نہیں کیا، اکثر مائیں سمجھاتی ہے، سکھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ماں باپ کے گھر میں رہی۔ وہاں نزاکت ہی تھی، وہاں محبت تھی، وہاں پیار تھا۔ وہی چھوٹی بچی سسر اور ساس کے گھر میں آ گئی ہے، شوہر کے گھر میں آ گئی ہے، فوراً اس بچی سے ایک بڑی تجربہ کار عورت کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں سسرالی ظلم ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے۔ اس ظلم کو بھی ختم کرنا ہے۔ اس بہو کو بیٹی سمجھ لو
اور بہو اپنے ساس کو ماں سمجھ لے، دونوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ساس اپنی بہو کو بیٹی کی محبت دے اور بیٹی اپنی ساس کو ماں کا احترام دے دے، دونوں خوش رہیں گے۔ آپ کے بیٹے کی آنکھوں کی وجہ سے آپ کا بیٹا نہ ہوتا، یہ لڑکی آپ کے گھر میں نہ آتی۔